کیا ہے وہ نصیحت؟ اللہ کے نبی نے فرمایا اے معاذ میں تم کو نصیحت کرتا ہوں جب تک زندہ رہو ہر نماز کے بعد اللہ سے دعا کرنی ہے۔ کیا دعا کرنی ہے؟ اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اے اللہ مجھ کو توفیق دیجئے کہ میں آپ کا ذکر کروں، مجھ کو توفیق دیجئے کہ میں آپ کا شکر ادا کروں، مجھ کو توفیق دیجئے کہ میں بہترین طریقے پر آپ کی عبادت کر سکوں۔ یہ دعا اللہ کا نبی فرماتا ہے معاذ کو جب تک زندہ رہو ہر نماز کے بعد اپنے اللہ سے یہ دعا مانگتے رہو، ہر نماز کے بعد کہ اے اللہ مجھ کو توفیق بخش دیجئے، کس چیز کی؟ علی ذکری کا، کہ میں آپ کا ذکر کروں۔ اللہ کا ذکر، اللہ کا نام لینا، یہ اللہ کی توفیق کے بغیر نہیں ہوتا۔ 24 گھنٹے گزر جاتے ہیں آدمی کو، لیکن اس کو یہ توفیق نہیں ہوتی کہ وہ اللہ اللہ کر لے، اللہ کا ذکر کر لے، اللہ کا نام لے لے۔ بازار میں رہے گا، کھیت میں رہے گا، کاموں میں رہے گا، دنیا کمانے میں رہے گا، خریدنے اور بیچنے میں رہے گا، سارا کام کرے گا، گھر میں رہے گا، باہر رہے گا، کھائے گا بھی، پیے گا بھی، کھیلے گا، کودے گا، ہر کام کرے گا، لیکن اللہ کا ذکر نہیں کرے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کی طرف سے توفیق نہیں ملی ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ مانگو، کس سے مانگو؟ اللہ سے مانگو، ہر وقت مانگو، ہر نماز کے بعد مانگو۔ اللہ کی توفیق کے بغیر کوئی آدمی اللہ کا ذکر نہیں کر سکتا ہے۔ میرے بھائیوں، ذکر سے بڑی کوئی چیز دنیا میں نہیں ہے۔ فرمایا وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، اللہ کا ذکر دنیا کے اندر سب سے بڑی چیز ہے۔ جمعے کے دن نماز پڑھنے جاتے ہو؟ جمعے کی بتاؤ، جاتے ہو؟ امام صاحب خطبہ پڑھتے ہیں، جب امام صاحب خطبہ ختم کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ ختم کرنے سے پہلے وَلَذِكْرُ اللَّهِ تَعَالَى أَعْلَى وَأَوْلَى وَأَعَزُّ وَأَجَلُّ وَأَتَمُّ وَأَهَمُّ وَأَعْظَمُ وَأَكْبر۔ سنتے ہو کہ نہیں سنتے ہو؟ ہر جمعے کو امام آپ سے کہتا ہے، ہر جمعے کی نماز میں اعلان کیا جاتا ہے، ہر جمعے کے خطبے میں اعلان کیا جاتا ہے، کیا؟ وَلَذِكْرُ اللَّهِ تَعَالَى أَعْلَى وَأَوْلَى، اللہ تعالی کا ذکر وہ سب سے اعلیٰ چیز ہے، سب سے ارفع چیز ہے، سب سے بلند و بالا چیز ہے، سب سے پاکیزہ چیز ہے، سب سے اچھی چیز ہے، اس سے بڑی دنیا کے اندر کوئی دوسری چیز نہیں ہے۔ یہ سارے الفاظ جتنے بھی پڑھے جاتے ہیں، امام پڑھتا ہے ذکر اللہ تعالی اعلی و اولی و اعز و اجل و اتم و اہم و اعظم و اکبر، یہ سب وہی ہیں کہ سب سے بڑی چیز، سب سے اہمیت والی چیز، سب سے بلند و بالا چیز، سب سے ارفع و اعلی چیز دنیا کے اندر کیا ہے؟ وہ اللہ کا ذکر ہے، جس کو قرآن کہتا ہے وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر۔ اور دنیا کے اندر سب سے بڑی چیز، سب سے بڑی عبادت، سب سے زیادہ اللہ کو محبوب، سب سے زیادہ اللہ کی قربت والی اگر کوئی چیز ہے تو وہ اللہ کا ذکر ہے۔ اور اللہ اپنے ذکر کی توفیق ہر کسی کو نہیں دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں کو اپنے ذکر کی توفیق عطا فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے محبوبوں کو ذکر کی توفیق عطا فرماتے ہیں۔
جو مانگتا ہے اللہ سے اللہ اس کو توفیق عطا فرماتے ہیں۔ اللہ کے نبی حضرت معاذ کو نصیحت فرما رہے ہیں اور یہ کہتے ہیں دیکھو ساری زندگی اس نصیحت کو بھولنا نہیں، ایک مرتبہ نہیں، فرماتے ہیں روزانہ 5 نماز پڑھتے ہو، ہر نماز کے بعد اپنے اللہ سے مانگو، ہر نماز کے بعد مانگو کہ اے اللہ مجھ کو توفیق دیجئے کہ میں آپ کا ذکر کروں، اس لیے کہ ذکر دنیا کے اندر اللہ کی قربت کو حاصل کرنے والی چیزوں میں سب سے زیادہ قیمتی چیز وہ اللہ کا ذکر ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی کہتا ہے انا جلیس من ذکرنی، جو میرا ذکر کرتا ہے میں اس کے پاس رہتا ہوں، جو مجھ کو ڈھونڈنا چاہتا ہے، مجھ سے قربت چاہتا ہے، یہ چاہتا ہے کہ میں بندے کے پاس رہوں تو کیا کرے؟ میرا ذکر کرے، جو میرا ذکر کرتا ہے میں اس کے پاس موجود رہتا ہوں۔ اللہ کی عذاب سے بچانے والی چیز، جو بھی عمل تم کو اللہ کے عذاب سے بچائیں گے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں ما من شیء انجا من عذاب اللہ ذکر اللہ، اللہ کے ذکر سے زیادہ اللہ کی جہنم سے بچانے والی کوئی دوسری چیز نہیں ہے۔ اللہ کا ذکر جہنم کے عذاب سے بچاتا ہے، اللہ کا ذکر انسان کو جہنم سے محفوظ رکھتا ہے، اللہ کا ذکر انسان کو جنت کے قریب لے جاتا ہے، جہنم سے دور لے کر جاتا ہے۔ اللہ کا ذکر سے اللہ کی محبت ملتی ہے، اللہ کے ذکر سے اللہ کا کرم ملتا ہے، اللہ کے ذکر سے اللہ کی مغفرت ملتی ہے، اللہ کے ذکر سے بلند و بالا مرتبے ملتے ہیں، اللہ کے ذکر سے اللہ کی جنت ملتی ہے، اللہ کے ذکر سے اللہ کا حبیب ملتا ہے۔ اللہ کا ذکر کرنے سے دنیا بھی بہتر ہوتی ہے، قبر بھی بہتر ہوتی ہے، آخرت بھی بہتر ہوتی ہے۔ تو میرے بھائیوں، ذکر کرنا اللہ کا یہ بہت بڑی عبادت ہے، ہر کسی کو اس کی توفیق نہیں ہوتی۔ اللہ کے نبی معاذ سے کہتے ہیں مانگو اپنے خدا سے، مانگو اپنے اللہ سے کہ اے اللہ مجھ کو توفیق بخش دیجئے کہ میں آپ کا ذکر کروں۔ نمبر 1۔ دوسری چیز فرماتے ہیں کہ آپ کا شکر ادا کروں، علی ذکرک و شکرک، آپ کا شکر ادا، کس چیز پر شکر ادا کروں؟ جو نعمتیں دنیا کے اندر میں آپ کی لے رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ لئن شکرتم لأزیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، اگر تم میرا شکر ادا کرو گے تو میں تم کو اور زیادہ عطا کروں گا، اور اگر تم میرا شکر ادا نہیں کرو گے تو میری پکڑ بہت سخت ہے۔ کس چیز پر شکر؟ جو بھی اللہ کی نعمت ہے خود تمہارے اندر، تمہارے جسم میں، تمہاری ذات میں اللہ تعالی کی نعمتیں ایسی موجود ہیں کہ انسان کو ہر وقت اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اے اللہ آپ نے آنکھیں دی ہیں دیکھنے کے لیے، آپ نے کان دیے ہیں سننے کے لیے، آپ نے ہاتھ دیے ہیں کام کرنے کے لیے، آپ نے پاؤں دیا ہے چلنے کے لیے، آپ نے دماغ کے اندر عقل دی ہے سمجھنے کے لیے، بوجھنے کے لیے۔ اے ارحم الراحمین، یہ دینے والے آپ ہیں، آپ کا شکر ادا کیا جاتا ہے۔ اے اللہ آپ نے یہ نعمتیں دی ہیں، ہم آپ کا شکر ادا کرتے ہیں، اور ان نعمتوں کو ہم سے مت چھینیے گا جب تک ہم دنیا کے اندر موجود ہیں۔ یہ تو آپ کے جسم کے اندر نعمتیں ہیں، ان نعمتوں کی قدر تم کو نہیں معلوم۔ کسی اندھے سے پوچھنا کہ آنکھوں کی قیمت کیا ہے، کسی بہرے سے پوچھنا کہ سننے کی قیمت کیا ہے،
کسی اس آدمی سے جس کے پاس ہاتھ اور پاؤں نہیں ہے، اس سے معلوم کرنا کہ اللہ کی طرف سے عطا کردہ ان نعمتوں کی قدر و قیمت کیا ہے۔ پھر دنیا کے اندر کھاتے ہو، اللہ کی زمین پر رہتے ہو، زمین کا نکلا ہوا غلہ کھاتے ہو، اللہ کی زمین سے پانی پیتے ہو، اللہ کی ہوا کے اندر سانس لیتے ہو، اللہ کی سورج سے فائدہ اٹھاتے ہو، چاند سے فائدہ اٹھاتے ہو، یہ دنیا کی ساری چیزیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ ہم نے پیدا کیے اور تیرے نفع کے لیے پیدا کیا، تیرے فائدے کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو جب انسان اللہ کی نعمتوں کو استعمال کرتا ہے تو اللہ چاہتا ہے کہ اس کا بندہ اس کا شکر ادا کرے۔ جو شکر ادا کرتا ہے اللہ شکر ادا کرنے والے کو مزید عطا فرماتا ہے، اور جو شکر ادا نہیں کرتا اللہ تعالیٰ اس سے نعمتوں کو چھین لیا کرتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اے معاذ، اپنے اللہ سے مانگنا کہ اللہ مجھ کو توفیق دیجئے اعلی ذکری کا و شکری کا و حسن عبادتک، اور میں آپ کی عبادت کروں اور ایسی عبادت کروں جو آپ کو پسند ہے، جیسی آپ چاہتے ہیں ویسی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ عبادت کے نام پہ تو مسلمان دور بھاگتا ہے۔ مسجد کی طرف لے کر چلو، مسجد کی طرف بلاؤ تو جائے گا بازار کی طرف، مسجد کی طرف نہیں جائے گا۔ اے اللہ کے بندو، اگر اللہ کی عبادت نہیں کرو گے دنیا میں، اللہ کی مان کر نہیں چلو گے تو تم میں اور جانور میں کیا فرق رہ جائے گا؟ جانور ہے دنیا میں جو اپنے مالک پیدا کرنے والے کی عبادت نہیں کرتا ہے، وہ بھی شکر ادا کرتا ہے۔ انسان جس کو اللہ تعالی نے اشرف المخلوقات بنایا ہے، اپنی ہر نعمت اس کو دی ہے، اگر وہ انسان اپنے پروردگار کا شکر ادا نہ کرے تو اس سے زیادہ بدبخت کوئی دوسرا آدمی دنیا میں نہیں ہو سکتا ہے۔ خوش بختی کی بات یہ ہے کہ اپنے مالک کا حق ادا کرو، اپنے مالک کو پہچانو، اپنے مالک کو راضی کرو، اپنے مالک کو راضی کرنے والی عبادت کرو، اپنے مالک کو خوش کرو۔ اور مالک خوش کس سے ہوتا ہے؟ عبادت سے ہوتا ہے، ماننے سے ہوتا ہے، سجدہ کرنے سے ہوتا ہے، رونے سے اس کے آگے ہوتا ہے، اس کے آگے رو کر، اس کے آگے سجدہ کر کے اس کو منانے سے مالک راضی ہوتا ہے۔ مسجدوں سے دور بھاگ کر دنیا کے اندر لگنے سے مالک راضی نہیں ہوتے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ مدرسہ جس کے جلسے میں ہم اور آپ بیٹھے ہوئے ہیں، اس مدرسے کی قدر و قیمت اپنے دل کے اندر بٹھاؤ۔ آج آپ کے اس گاؤں میں اتنی خراب سڑک، اتنی رات میں آپ حضرات کے پاس آئے ہیں، صرف اور صرف سبب ہے آپ کا یہ مدرسہ۔ اگر یہ مدرسہ نہ ہوتا تو ہم کبھی آپ کے پاس نہیں آتے، اگر یہ مدرسہ نہ ہوتا تو ہماری آپ کی ملاقات نہ ہوتی۔ اس مدرسے کی قدر کرو۔ مدرسے میں کیا ہوتا ہے بھائی؟ کیا ہوتا ہے مدرسے میں؟ کیا ہوتا ہے؟ تعلیم ہوتا ہے۔ کس چیز کا تعلیم ہوتا ہے؟ قرآن کا تعلیم ہوتا ہے۔ قرآن کیا ہے؟ قرآن اللہ کی کتاب ہے، اللہ کا کلام ہے۔ اللہ تعالی عزت والے ہیں، اللہ تعالی سب سے زیادہ عزت والے، تو اللہ کا کلام بھی سب سے زیادہ عزت والا ہے۔ اللہ تعالی کو جس طریقے سے فنا نہیں ہے، اللہ کے کلام قرآن کریم کو بھی اسی طریقے سے فنا نہیں ہے۔ اس طریقے سے اللہ بابرکت ہیں، اسی طریقے سے اللہ کا کلام قرآن بھی بابرکت ہے۔ جس طریقے سے اللہ نقص سے پاک ہیں، اسی طریقے سے اللہ کا کلام قرآن بھی نقص سے پاک ہے۔
کمیوں سے پاک ہے، سب سے زیادہ عزت اور رتبے والے جس طریقے سے اللہ کی ذات ہے ایسے ہی اللہ کا کلام قرآن کریم بھی سب سے زیادہ عزت اور رتبے والا ہے۔ اے لوگو، جہاں قرآن پڑھا جائے گا وہاں اللہ کی رحمت نازل ہوگی، جہاں قرآن ہوگا وہاں اللہ کی رحمت آئے گی۔ قرآن مدرسے میں پڑھا جائے تو مدرسے میں اللہ کی رحمت، قرآن تمہارے گھر میں پڑھا جائے تو تمہارے گھر میں اللہ کی رحمت، قرآن تمہارے دکان میں پڑھا جائے تو تمہاری دکان پر اللہ کی رحمت۔ جہاں بھی قرآن پڑھا جائے گا وہاں اللہ کی رحمت ہوگی، کیونکہ قرآن اللہ کا کلام ہے۔ اللہ کا کلام جہاں پڑھا جائے گا وہاں اللہ کی رحمت نازل ہوگی۔ تو مدرسوں کے اندر قرآن پڑھا جاتا ہے، مدرسوں میں قرآن پڑھایا جاتا ہے، مدرسوں کے اندر قرآن سکھلایا جاتا ہے، کیونکہ اللہ سب سے بلند و بالا، اللہ کا کلام سب سے بلند و بالا، عزت والا، اسی لیے اللہ کا نبی فرماتا ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، جو قرآن پڑھتا ہے قرآن پڑھاتا ہے۔ جس طریقے سے قرآن سب سے زیادہ عزت والا ہے، اسی طریقے سے قرآن پڑھانے والا بھی سب سے زیادہ عزت والا ہے، قرآن پڑھنے والا بھی سب سے زیادہ عزت والا ہے۔ خیرکم، تمام انسانوں میں، تمام جناتوں میں، تمام اللہ کی مخلوق میں سب سے زیادہ بہترین کون ہیں؟ من تعلم القرآن وعلمہ، جو قرآن کو پڑھاتا ہے اور قرآن کو پڑھتا ہے، قرآن کو سیکھتا ہے، قرآن کو سکھلاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن رحمت ہے، جو پڑھے گا وہ بھی رحمت، جو پڑھائے گا وہ بھی رحمت۔ اس لیے میرے بھائیوں، اس مدرسے کی قدر کرو۔ یہ مدرسہ جہاں قرآن پڑھایا جاتا ہے، پڑھا جاتا ہے، یہاں اللہ کی رحمت اور برکت اترتی ہے۔ تم مدرسے کے اندر آؤ، بیٹھو، پڑھو قرآن، سنو قرآن۔ قرآن پڑھنے پر بھی اللہ اجر عطا فرماتا ہے، قرآن سننے پر بھی اللہ اجر عطا فرماتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے کلام کے پڑھنے والے کو اجر عطا فرماتے ہیں، سننے والے کو اجر عطا کتنا فرماتے ہیں؟ ایک لفظ پڑھو گے اللہ کی طرف سے 10 نیکیاں عطا کر دی جائیں گی۔ ایسا عظیم اللہ کے کلام کی برکت، کسی دوسرے کلام کے اندر یہ برکت نہیں ہے کہ ایک لفظ پڑھتے رہو اور 10 نیکیاں اپنے کھاتے کے اندر لکھواتے رہو۔ آج تو مسلمان نے قرآن پڑھنا چھوڑ دیا، سارا سال گزر جاتا ہے، توفیق نہیں ہوتی ہے قرآن پڑھنے کی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ سے نہیں مانگتے ہو۔ قرآن بھی اللہ کا ذکر ہے، قرآن پڑھنا بھی اللہ کا ذکر ہے۔ جس کو اللہ توفیق دیتے ہیں اسی کو قرآن کی تلاوت کی توفیق ہوتی ہے، قرآن پڑھنے کی توفیق ہوتی ہے۔ میرے بھائیوں، مدرسے کے اندر قرآن پڑھا جاتا ہے، پڑھایا جاتا ہے، رحمت نازل ہوتی ہے، جو پیسہ برکت نازل ہوتی ہے۔ جو پیسہ تم مدرسے کے اندر دو گے قرآن پڑھنے کے لیے، پڑھانے والوں کے لیے، وہ پیسہ بھی تمہارا بابرکت ہوگا۔ جو پیسہ تم مدرسے کے اندر خرچ کرو گے وہ دینا بھی تمہارا بابرکت ہوگا۔ اللہ تعالیٰ تم کو اس کا بدلہ عطا فرمائیں گے۔ کتنا بدلہ عطا فرمائیں گے؟ اللہ کہتا ہے من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرہ۔ کون ہے جو اللہ کو قرض دے؟ اللہ کو تو کسی قرض کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کو تو پیسے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے بندے اللہ کے دین کے لیے اپنے پیسے کو خرچ کریں۔ جو اللہ کے دین کے لیے خرچ کرتا ہے گویا کہ وہ اپنے اللہ کے لیے خرچ کرتا ہے، اپنے اللہ کو قرضہ دیتا ہے۔ اور جو دینے والے ہیں ان کے دینے والے کو کبھی بھی
یاد رکھنا جو راہ خدا میں خرچ کرو گے، راہ خدا میں خرچ کرنے والے کی دولت نہ کبھی کم ہوتی ہے نہ کبھی ختم ہوتی ہے۔ اللہ دنیا کے اندر بھی عطا فرماتے ہیں، اللہ آخرت کے اندر بھی اس کا بدلہ عطا فرماتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، جتنا زیادہ ہو سکے مدرسے کے اندر اپنا روپیہ اور پیسہ خرچ کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے بہت سارے ان لوگوں کے لیے وعدے فرما رکھے ہیں جو لوگ اللہ کی راہ میں اپنا پیسہ خرچ فرماتے ہیں۔ کبھی اللہ کا نبی فرماتا ہے جو اللہ کی راہ میں صدقہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائیں گے۔ کبھی قرآن میں اللہ اعلان فرماتا ہے جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو متقیوں کے اندر شمار فرمائیں گے اور اس کو جنت کے اندر داخل فرما دیں گے۔ کہیں اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے کہ خرچ کرو اس مال میں جس مال میں ہم نے تم کو اپنا نائب اور خلیفہ بنا دیا ہے۔ کہیں اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے کہ اپنا پیسہ خرچ کرنے والے وہ ایسے ہیں جیسا کہ اللہ کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں، اپنے اللہ کو چیز بیچتے ہیں۔ اللہ کو چیز جو بیچتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بدلے کے اندر اس سے زیادہ عطا فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو اللہ کے لیے دیتا ہے وہ اپنے اللہ سے تجارت کرتا ہے، وہ اپنے اللہ سے بزنس کرتا ہے۔ اللہ سے بزنس کرنے والے کو کبھی بھی نقصان نہیں ہوتا، جب بھی ہوتا ہے فائدہ ہوتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، خرچ کیا کرو، دیا کرو۔ دینے سے دل نرم ہوتے ہیں، دینے سے محبت ختم ہوتی ہے دنیا کی، دینے سے اللہ سے تعلق بڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ راضی ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے اوپر رحمتیں نازل فرماتے ہیں۔ اس لیے جتنا زیادہ ہو سکے اللہ کی راہ کے اندر پیسے کو خرچ کرنا چاہیے اور اللہ سے توفیق مانگتے رہنا چاہیے۔ اے اللہ اپنے ذکر کرنے کی توفیق عطا فرما، شکر کرنے کی توفیق عطا فرما، اچھے طریقے سے عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم کو یہ توفیق عطا فرما کہ ہم آپ کی راہ کے اندر خرچ کر سکیں۔ مدرسے کی امداد کرنا ہر انسان پر ضروری ہے۔ 3 حق ہیں آپ کے اوپر مدرسے کے۔ کتنے حق ہیں؟ 3 حق ہیں۔ پہلا حق ہے کہ مدرسے کے ساتھ محبت کرو، استاذ کے ساتھ محبت کرو، طلباء کے ساتھ محبت کرو، یہاں کے جو انتظامیہ کے لوگ ہیں جو خدمت کر رہے ہیں، محتمم ہیں، کمیٹی کے لوگ ہیں، ان کے ساتھ محبت کرو۔ یہ پہلا حق۔ دوسرا حق ہے مدرسے کی ضرورت کو پورا کرو، جو بھی ضرورت ہے، کھانے کی ضرورت ہے، تنخواہ کی ضرورت ہے، عمارت کی ضرورت ہے، اس کو پورا کرو۔ اور تیسرا حق ہے کہ اپنے بچوں کو پڑھنے کے لیے مدرسے کے اندر بھیجو تاکہ وہ دین سیکھیں۔ اللہ تعالی ہم تمام کو اپنی مرضیات پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آنے کو قبول فرمائے، اس مدرسے کو قبول فرمائے۔ اللہ تعالی جس طریقے سے یہاں جمع فرمایا اپنی جنت میں بھی ہمیں جمع فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ دعا کرنا بھائی، کچھ چندہ وندہ کر لو اگر کرنا ہو، رومال بھیج دو، کچھ تو دیں گے لوگ۔ جاؤ جاؤ جلدی، جاؤ جلدی، لوگوں کو جس کے پاس جو ہے وہ دے کے جائے اللہ کے لیے۔ پہلے بھی دیا ہوگا پھر دو۔ رومال لے کے جاؤ، سب لوگوں سے لے کر آؤ۔ بن کر بھائی